الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، آج کا یہ نورانی عرفانی ایمانی حقانی پروگرام بزم مصطفیٰ بزم رضائے مصطفیٰ کمیٹی پچھم محلہ امرڈوہ کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں ہم آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، مجھ سے بیشتر آپ نے بہت ساری نعت و منقبت سماعت فرمائی، مجھ سے بیشتر شاید آپ نے ایک اچھا خطاب بھی سماعت کیا۔ کچھ لمحات کے لیے میں بھی حاضر آیا، بچوں کا اصرار تھا اور یہ بچوں کی جانب سے انتظام ہے، اور ایسی بابرکت محفلوں میں ہماری آپ کی سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم کو بد عقیدہ نہیں بلکہ خوش عقیدہ مسلمان بنایا ہے۔ ابھی 12ویں شریف کا ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا، اس میں ہم نے جیسا بھی ہو سکا اپنی حیثیت سے ویڈیو بناؤ تو ہوا آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منائی، سید الانبیاء کی یاد منائی۔ اس کے بعد یہ ربیع الاخر آیا، جس کو ہم جانتے ہیں 11ویں شریف کے مہینے سے۔ اس میں ہم الحمدللہ سید الاولیاء امام الاولیاء حضور پیر پیراں میر میراں نجر تاباں غوث سمداں شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 12ویں شریف بھی منائی ہے، 11ویں شریف بھی منائی ہے، منائی تھی، منائی ہے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اولیاء اللہ کے کمالات، ان کے تصرفات، ان کے اختیارات، ان کے کمالات اور ان کی کرامتیں بیان کرنا، یہ صرف اہل سنت والجماعت ہی کا طریقہ نہیں ہے، یہ خواص سے اہل سنت عوام اہل سنت ہی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کی کرامتیں، ان کے کمالات، ان کے تصرفات اور ان کی کرامتیں بیان کرنا، یہ سنت قرآن ہے۔ کیا ہے؟ سنت قرآن ہے، سنت الہیہ ہے۔ رب کریم نے خود قرآن مقدس کے اندر ولی کے تصرفات اور ولی کی کرامت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے دنیا کے سارے ولیوں سے، چاہے وہ زمانے ماضی ہو یا زمانے ماضی قریب ہو یا بعید ہو، اور مستقبل میں قیامت تک سارے ولیوں کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ کو یہ سرداری کسی اور نے نہیں دی، بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم کو سارے ولیوں کا سردار فرمایا۔ تو سرکار جس کو سارے ولیوں کا غوث کہیں، وہی سارے ولیوں کا غوث ہے۔
سرکار جس کو سارے ولیوں کا سردار کہے وہی سارے ولیوں کا سردار ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی باتیں تو غلط ہو سکتی ہیں لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی تعلق سے وقت کم ہے، چند باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سکون کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ آپ چائے نوش فرما لیں اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت ہے، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک ہمارے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک سارے سنیوں کے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی اور آپ سے عقیدت و محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور 11ویں والے پیر بھی کہتے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے شمیم بھائی سو گئے کیا؟ اچھا ماشاءاللہ کافی محبین موجود ہیں یہاں، تو ہمارے سیو سیٹ بھی ہیں اور بہت سارے احباب ہیں سب ماشاءاللہ، درحاجی صاحب بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اللہ سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ 11ویں شریف، 11ویں والے پیر غوث اعظم کی 11ویں، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال تو 17 ربیع الثانی ہے، 17 ربیع الاول، اور تاریخ مناتے ہم 11، کون سی 11، اور جو مہینہ گزرا اس کی 12 اور اس کی حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قرۃ الناظرہ میں تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحہ دلاتے تھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں تاریخ کو، سبحان اللہ، 11ویں تاریخ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فاتحہ کا اہتمام کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ کا اہتمام کس نے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور جب سرکار کے فاتحہ کا اہتمام کیا تو اس اہتمام میں اتنا خلوص تھا کہ آپ کی 11ویں تاریخ کا اہتمام بارگاہ رسالت میں قبول ہو گیا۔ آپ کا یہ پروگرام اور 11ویں تاریخ کا اہتمام جو سرکار کی محبت میں رکھا، سرکار نے اس کو قبول فرما لیا، اور اتنی شہرت ہوئی، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول بنا دیا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار کی فاتحہ کا اہتمام کرتے، غریبوں کی دعوت کرتے اور لنگر لٹاتے، خانوں کا اہتمام کرتے۔ تو اس طرح سے یہ تاریخ مشہور ہو گئی۔
سارے عالم اسلام میں سارے سنیوں میں مشہور ہو گئی اور غوث پاک کی 11ویں کہا جانے لگا۔ کیا مطلب؟ یہ وہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہر مہینے اس 11 تاریخ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحہ دلاتے تھے اور سرکار کا فاتحہ کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اب یہ 11 تاریخ غوث اعظم کی طرف منسوب ہو گئی، 11ویں والے پیر کہے جانے لگے۔ تو اب یہ 11ویں کا پروگرام اور 11 تاریخ منانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں تحریر فرماتے ہیں، یہ 11ویں شریف منانا 11 تاریخ کو یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ ایصال ثواب ایک صورت، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ لہذا ایصال ثواب میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، اس کو جمع کر دیا جاتا ہے، اسی کا نام ایصال ثواب، اسی کا نام۔ اور یہ ائمہ کی زندگی سے ثابت ہے، محدثین کی زندگی سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، دعا کرنا صدقہ کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ الحمدللہ تو ہم 11ویں مناتے ہیں تو کوئی بدعت کا کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، بدعت وہ چیز ہے، حرام وہ چیز ہے، مشکات شریف ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب العلم میں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مذہب اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز رائج کی، کوئی اچھی چیز رائج کی، اچھی چیز کا مطلب یہ ہے وہ چیز قرآن کے مخالف نہ ہو، حدیث کے مخالف نہ ہو، شریعت کے مخالف نہ ہو، شریعت کے معارض نہ ہو، تو ایسی چیز اچھی چیز ہے، یہ سنت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے۔ تو لوگ کہتے ہیں البدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، مگر حدیث سے ثابت ہے بدعت 2 طرح کی ہے۔ بدعت کئی طرح کی؟ ایک بدعت وہ ہے جو بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت وہ ہے جو بدعت سیئہ ہے، اور یہ تقسیم میں نہیں کر رہا ہوں، یہ تقسیم مشکات شریف کی حدیث کی کتاب سے ثابت ہے۔ من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ، اور جس نے شریعت کے اندر مذہب کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی بری رسم ایجاد کی جو قرآن کے مخالف ہو، حدیث کے مخالف ہو، تو اب یہ بدعت سیئہ ہے۔ جس نے یہ ایجاد کی اس ایجاد کرنے والے پر بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہگار ہے، اور اس پر جو عمل کرے گا وہ بھی گناہگار ہے، لیکن جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو وہ نیکوکار ہے، اس کو ثواب ملے گا، جو اس اچھے طریقے پر عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لوگ بدعت کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں بدعت وہ چیز ہے جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کیا آپ سرکار کے زمانے میں تھے؟ آپ کہتے ہو بدعت وہ ہے جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو، تو کیا آپ سرکار کے زمانے میں تھے؟ نہیں، تو آپ بھی بدعتی ہو گئے، اور ہر بدعتی ہے جہنمی، تو آپ بھی جہنمی ہو گئے۔ ہر بدعت ہے گمراہی، تو آپ بھی گمراہ ہو گئے، جو آپ کی بات مانے وہ بھی گمراہ اور آپ بھی گمراہ۔ کہتے جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے، حالانکہ بدعت کی یہ تعریف نہیں ہے۔ بدعت کی صحیح تعریف یہ ہے، جامع تعریف بدعت کی یہ ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں نہ ہو، حیات، اور کہتے سرکار کے زمانے میں نہ ہو، سرکار کے
تو سرکار کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، حیات ظاہری میں نہ، حیات اور سرکار کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار کا زمانہ تو تھا، ہے اور قیامت تک ہے۔ یہ پورا زمانہ کس کا ہے؟ سرکار کا زمانہ ہے، کسی اور کا نبی کا زمانہ نہیں، کسی اور رسول کا زمانہ نہیں۔ یہ زمانہ کس کا ہے؟ تھا، ہے اور رہے گا۔ جی سرکار ہی کا زمانہ ہے۔ لہذا جو سرکار کی حیات ظاہرہ جو کام نہ ہو اور بعد میں ہو تو وہ کیا ہے؟ بولو بدعت۔ اب اس کی دو قسم ہیں، بدعت، بولو بدعت حسنہ اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت۔ تو اب نماز تراویح رمضان شریف میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ بولو کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ اور کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ کتنی پڑھتے ہیں؟ 8 ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا ان سے پوچھو، یہ جو اس میں بھی انہوں نے کنسیشن کر لیا، کمیشن کر لیا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ سرکار کے حیات ظاہری میں تھا 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا اور 20 رکعت پڑھنا، یہ سرکار کے حیات ظاہری میں نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ جب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آتا ہے تب حضرت عمر فاروق اعظم نے 20 تراویح کو باجماعت قائم فرمایا۔ بے شک تو اب یہ 20 تراویح رکعت کی 20 رکعت تراویح باجماعت، یہ سرکار کے حیات ظاہری میں، تو یہ بھی بدعت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے صحابہ نے پوچھا، اے عمر فاروق اعظم آپ وہ کام کر رہے ہو جو سرکار کے حیات ظاہری میں نہ تھا، لہذا یہ بدعت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا، ہاں بدعت تو ہے، نعمت البدعت هذه، مگر یہ بدعت بہت اچھی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ بدعت نعمت البدعت هذه، عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں، خلیفہ ثانی فرما رہے ہیں کہ بدعت تو ہے مگر بدعت بہت اچھی ہے۔ تو بیچارے اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، لگتا ہے انہیں حدیث کا علم آتا ہوتا نہیں ہے، اور حدیث کا علم آئے گا کیا؟ جو سرکار کی گستاخی کرتا ہے، سرکار کا گستاخ ہوتا ہے، اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب ایمان جاتا رہتا ہے، عقل جاتی رہتی ہے، اب وہ بولتا ہے تو پاگل کی بولی بولتا ہے، حدیث کی بولی نہیں بولتا ہے، قرآن کی بولی نہیں بولتا ہے، صحابی کی بولی نہیں بولتا ہے، صحابی بولتا ہے تو شیطان کی بولی بولتا ہے، بے ایمان کی بولی بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا فرش والے۔ نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، احسان غوث اعظم، احسان غریب النواز، احسان اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عنان اہل سنت، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا فرش والے، تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ ہوتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ گھٹانے والے گھٹ گئے اور نبی کی شان گھٹا اور جو شان بڑھانے والے تھے وہ بڑھا نہ سکے، مگر شان رسالت کے بڑھانے کے صدقے میں خود پڑ گئے۔ بے شک حق ہے، کیا کہیں؟ بے شک۔ اب بدعت کی کیا قسم ہے؟ ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت۔ تو ان کو بدعت کی 2 قسمیں یاد نہیں ہے، ان کو یاد کراؤ، ان کو یاد کرا۔ جی ان کو بتاؤ، اور یہ 2 قسمیں میں نہیں کر رہا،
بلکہ حضرت فاروق اعظم تو کس میں کر رہے ہیں؟ ایک اچھی بدعت اور ایک اچھا۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں کہ معلوماتی گفتگو ذرا سماعت کریں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو جمع کیا گیا، یہ قرآن الگ الگ لکھا ہوا تھا، کہیں پتھروں پر، کہیں الگ کاغذ کے ٹکڑوں پر، کہیں لکڑی کی چھالوں پر، کھجور کی چھالوں پر، الگ الگ تھا۔ صحابہ نے مشورہ کیا، جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، تقریباً 700 صحابہ۔ تو اب صحابہ اکرام نے سوچا اگر ایسے ہی صحابہ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کی حفاظت کا مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا، لہذا اس کو کتابی شکل دے دی جائے، کتابی شکل دے دی۔ سرکار کے دور میں، سرکار کے حیات ظاہری میں یہ قرآن جو آج دیکھ رہے ہو یہ کتابی شکل میں سرکار کے دور میں نہیں ہوا، سرکار کے دور میں نہیں، بلکہ یہ کام پہلے مشورہ ہوا، حضرت صدیق اکبر عمر فاروق اعظم نے مشورہ فرمایا اور پھر کہا کہ یہ کام کیا جائے، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ کام تو کیا جائے لیکن سرکار کے دور میں نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی یہ کہتے ہیں سرکار کے دور میں نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں ہوا واللہ لخیر، مگر خدا کی قسم یہ قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا سرکار کے حیات ظاہری میں تو نہیں ہے، سرکار کے دور ظاہری میں تو نہیں ہے، مگر یہ بہت بہتر کام ہے، لہذا قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، چند لوگوں کو جمع کیا گیا، قرآن کو کتابی شکل دی جا رہی ہے، تو یہ بھی سرکار کے حیات ظاہری میں، تو ان سے کہو قرآن بھی بدعت ہے، قرآن بھی جب سر بدعت ہے تو قرآن بھی سرکار کے حیات ظاہری میں کتابی شکل میں جمع نہ ہوا ہے، صحابہ کے دور میں جمع ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کے دور میں جمع ہوا ہے، کتابی شکل اس وقت دی گئی ہے، لہذا سرکار کے زمانے کا بعد جو کام ہو وہ بدعت ہے، سرکار کے حیات ظاہری میں نہ ہو وہ بدعت ہے، تو قرآن بھی نہ پڑھو، قرآن بھی، اور جناب آپ بھی سرکار کے حیات ظاہری میں نہیں ہیں، آپ بھی بدعتی ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ بدعت کی دو قسمیں۔ اچھا یہ اتنی شاندار ایئر کنڈیشن مسجد، ماشاءاللہ 25 محلے کی مسجد ابھی تعمیر ہو رہی ہے، شاندار بہترین مسجد، ہلالی مسجد، شاندار بہترین مسجد، تو اتنی عالیشان مسجد ہے، کیا سرکار کے حیات ظاہری میں تھی؟ بولو نہیں، سرکار کے حیات ظاہری میں اتنی عالیشان مسجدیں تھی؟ یہ لاؤڈ اسپیکروں کا انتظام تھا؟ یہ کولر اور یہ اے سی کا انتظام تھا؟ سارا کام بدعت، اور مسجدیں بہترین بنانے میں ہم سے یہ آگے ہیں، جی 4 قدم آگے ہیں ہم سے، شاندار مسجدیں بنانے میں، تو یہ ان کو یہ کام بدعت نہیں نظر آتا؟ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، پتہ چلا ہر بدعت گمراہی نہیں، بدعت کی ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ ایک وہ بدعت ہے کہ بری بدعت ہے جب انسان اس کو ایجاد کرتا ہے وہ بھی گناہگار، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ بھی گناہگار، اور ایک اچھی بدعت ہے جیسے 11ویں شریف، 12ویں شریف، یہ اچھی بدعت ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 12ویں شریف میں امام الانبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، سرکار کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کے کمالات بیان کرتے ہیں، سرکار کے معجزات بیان کرتے ہیں، سرکار کا بچپن بیان کرتے ہیں، سرکار کی جوانی بیان کرتے ہیں، سرکار کی مکی زندگی بیان کرتے ہیں، سرکار کی مدنی زندگی بیان کرتے ہیں، اور جب 11ویں شریف آ جاتی ہے تو ہم غوث اعظم کی کرامتیں اور آپ کے کمالات بیان کرتے ہیں، جو سارے بنیوں کے سردار ہیں ہم ان کے تصرفات بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے، مگر یہ بدعت اچھی بدعت ہے۔ تو الحمدللہ ہر بدعت بری نہیں، لہذا جو لوگ بدعت کا چکر لگاتے ہیں، رٹ لگاتے ہیں، ان کو بتاؤ، اور اگر آپ نہ بتا پاؤ تو مرکزی درسگاہ میں پکڑ کر کے ہم جیسوں کے پاس لے آؤ، تو کم از کم ہم ان کی کلاس لے لیں، ہم ان کو سمجھا دیں، ہم ان کو طلبہ بیٹھے ماشاءاللہ سب بس لائی تھے، چمعان صاحب بھی آ گئے۔ آج کے پروگرام، آج کا یہ پروگرام، اس کی سرپرستی استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا حیدر صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ کی ہے، لیکن میں نے سنا حضرت کی طبیعت علیل ہے، اس لیے وہ تشریف نہیں لا سکے،
اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، ہم سب کو رب کریم صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ تو میں نے اس تعلق سے چند باتیں رکھی، تو الحمدللہ اللہ والوں کا تذکرہ کرنا، ان کے کمالات بیان کرنا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ قرآن۔ وقت کافی ہو گیا، اب میں قرآن کی طرف چلتا ہوں، اس پر تو کوئی انگلی نہیں رکھ پائے گا۔ قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے اور حدیث کو بھی ماننا۔ جو کہے قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، قرآن بھی ماننا ہے اور حدیث بھی ماننا۔ تبھی مسلمان ہے، ورنہ تو وہ کہے کہ ہم